Assalamu alaikum, grade 10. How are you? Hope you are doing well. Today we are going to start unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Today we will do reading, and in the next video inshallah I will do exercises. So let's start reading. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس انصاف کا ایک مکمل نمونہ تھے. پیکر انصاف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل نمونہ تھے انصاف کا. تو آج ہم پہلے ریڈنگ کریں گے. ایک پیراگراف میں آپ کے لیے ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن اور اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ بھی ان پہ درود و سلام بھیجیں، یا آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں. تو اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں بھی نیکی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پرفیکٹ ماڈل، کامل نمونہ. اٹین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، گڈنس اچھائی، پائٹی نیکی، تقوی کامیابی، سکسیس کامیابی. کہ جو لوگ اپنے انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں بھی، یعنی کہ اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنے سوشل لائف میں بھی نیکی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. یہاں تک مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہیز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. گائیڈنس مینس رہنمائی، اچیو پرفیکشن یعنی کہ مکمل، جو بھی آپ مکمل رہنمائی یا مکمل کمال حاصل کرنے کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں تمام انسان کی رہ پیروی کے لیے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے نہایت اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں تمام انسانوں کے لیے کی پیروی کے لیے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے نہایت اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کیا. اب اس پیراگراف کی صرف اردو میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ، پرفیکٹ ماڈل، کامل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں بھی نیکی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے نہایت اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کیے. Students, I hope you understand this paragraph. Let's start next paragraph.
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he sallallahu alaihi wasallam earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealing with all the people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from the tribal conflict. इस पैराग्राफ में बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई भी अदल पसंद यानी कि इंसाफ पसंद और मुनसिफ नहीं हो सकता. नो कुड बी मोर जस्ट, इंसाफ पसंद, अदल पसंद, इक्विटेबल, अदल पसंद, मुनसिफ नहीं हो सकता जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से ही अर्नड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने He earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. एक नौजवान ताजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार, सच बोलने वाला, दयानतदार और मुनसिफ ताजिर के तौर पे अच्छी शोहरत हासिल की. He earned the good reputation of being an honest, ईमानदार, fair, सच्चा and just businessman. एक मुनसिफ ताजिर की तौर पे अच्छी शोहरत हासिल की. तमाम लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हमेशा बहुत साफ़, शफाफ और मुनसिफाना होते थे. जब काबा तमीर किया जा रहा था, लोगों के दरमियान ब्लैक स्टोन, हिजर अस्वद के हवाले से एक लड़ाई शुरू हुई, एक झगड़ा स्टार्ट हुआ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद की तनसीब के लिए सबसे ज़्यादा मुनसिफाना मशवरा दिया. इस बात ने हर किसी को खुश कर दिया और झगड़ा और कबाइल जो थे वो झगड़े से बच गए. तो इस पैराग्राफ में बताया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजिर के हैसियत के तौर पे भी बहुत ईमानदार थे और आपने एक बहुत बड़ा झगड़ा होने से बचाया. अपने एक बहुत ही मुफीद और नहायत इंसाफ से फ़ैसला करने के बिना पर आपने कबाइल को आपस में लड़ने से रोक लिया. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना मुनव्वरा, ही डिसाइडेड all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. Hazrat Usama requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very fiercely said, Bani Israel was ruined because of his. They applied law to the poor and forgave the rich. यहाँ तीसरे पैराग्राफ में भी एक और मिसाल हमें नज़र आती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ की. लेट्स सी. इस पैराग्राफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग, अकीदा और नस्ल की तफरीक के बगैर तमाम फ़ैसले इंसाफ और मुसावात के बुनियाद पर करते थे. मेरिट मीन इंसाफ की बुनियाद पे, जस्टिस, इक्विटी, इंसाफ. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर यानी कि रंग से परे, रंग बिला इम्तियाज़. इर्रिस्पेक्टिव मीन बिला इम्तियाज़, तफरीक किए बगैर. रंग, क्रीड, नस्ल, रेस,
یعنی کہ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا ہے کہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فیصلے انصاف اور مساوات کی بنیاد پر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ، عقیدہ اور نسل کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ once a قریش woman، ایک دفعہ ایک قریش کی ایک خاتون چوری کی سزا میں پکڑی گئیں۔ کچھ لوگ خاندان قریش کے وقار کی خاطر انہیں سزا سے بچانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے معاف کر دینے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے فرمایا، بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے، وہ غریبوں پہ قانون لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے۔ تو یہ تیسری ایک مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا امتیاز مساوات اور انصاف کی۔ Next, see the fourth paragraph. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Tayyiba sitting there, stood up and pointed towards them and said, "O Rasul of Allah, sallallahu alaihi wasallam, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that." The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, "The revenge of the father cannot be taken on his son." خطبے کے دوران، سرمن مینس خطبے کے دوران ایک انصاری قبیلہ بنو صعبہ کی کچھ آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھا دیکھا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کا ایک فرد قتل کر دیا تھا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کا انتقام ہم بیٹے سے نہیں لے سکتے، یعنی کہ جس نے گناہ کیا ہے، جس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو ہی اس کی سزا دی جائے گی۔ The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he sallallahu alaihi wasallam decided the cases in accordance with the Jewish law. He sallallahu alaihi wasallam very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. Let's see translation of 5th paragraph. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ Jews means یہودی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات، سوٹس مینس مقدمات، اپنے مقدمات لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے قانون کے مطابق ان مقدمات کا فیصلہ کرتے، اکارڈنس مطلب مطابق۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لاء کے مطابق، قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر بہت سختی سے عمل کرتے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا تو وہ ان کا فیصلہ کر دیں یا ان کے معاملے میں مداخلت سے انکار کر دیں۔ اگر آپ انکار کر دیں تو وہ کسی صورت میں بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو عدل سے انصاف کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہودی اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں یا ان کے معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ اگر آپ انکار کر دیں تو وہ کسی صورت میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ایکویٹی مین عدل و انصاف۔ پیراگراف 6.
Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. اوکے اس میں کہا گیا ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کو تمام حالات سے سربلند رکھا جائے، اگرچہ کسی کی ذات، خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے اور اپنے صحابہ کو بھی انصاف پسند بننے کے لیے کہا۔ It is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said to him, "When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth." Hazrat Muawiyah reported Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam saying, "Any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute." حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب دو آدمی فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو دوسرے کی دلیل سنے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ ایک شخص کے حق میں فیصلہ نہ کریں، غالب امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی جان جائیں گے۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے سنا کہ کوئی حکمران یا منصف جو غریبوں، محتاجوں، مفلسوں پر دروازے بند کر دیتا ہے، جب وہ محتاج اور مفلس بن جائے تو خدا اس پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ڈیسٹیٹیوٹ مین مفلس، محتاج، یعنی کہ جو رولر جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے جس کو کہ وہ انصاف کر سکے، لیکن وہ کسی بھی ضرورت مند، غریب اور محتاج پہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر جب وہ محتاج ہو، مفلس بن جائے تو اس پہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے انصاف کرنا۔ لیٹس سی نمبر 7 پیراگراف۔ When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he sallallahu alaihi wasallam proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are there. He may take revenge on me in this world." There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر وصال پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پروکلیمڈ مینس اناؤنسڈ، اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، رونگڈ مین برا سلوک، کسی شخص کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہو یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو، تو وہ میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد حاضر ہیں، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ دیر واز کمپلیٹ سائلنٹ، مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اس کو اسی ٹائم ادا کر دیے گئے۔ لیٹس سی نمبر 8 پیراگراف۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm or justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow. For him who hopes
the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر انصاف پسند نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز رشتہ داروں کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر مقدمے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت کے خوف کے بغیر انتہائی انصاف سے کرتے۔ ایسی اعلیٰ شخصیت زمان و مکان کی پابندیوں سے بالاتر ہے۔ A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت زمان و مکان کی پابندیوں سے، ٹائم اور جگہ کی پابندیوں سے بالاتر ہے، ماورا ہے۔ تمام زمانوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حیات طیبہ سے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کے بارے میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، جو اللہ کے حضور پیش ہونے اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ So students, we have finished reading. Let's see the difficult words. I'll explain it to you. Students, Unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, پیکرِ انصاف۔ اس کے ورڈس میننگس میں نے سارے جو ڈیفیکلٹ ورڈس تھے جو مجھے لگا کہ ڈیفیکلٹ ہیں وہ میں نے سب لکھ لیے ہیں، ان کے میننگس اور ان کے سینونمس آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ نمبر 1، پرفیکٹ ماڈل، کامل نمونہ۔ سینونمس، آئیڈیل، سپریم۔ پرفیکٹ ماڈل مینس آئیڈیل، سپریم، کامل نمونہ۔ نمبر 2، اٹین، حاصل کرنا، گین، گیٹ۔ اٹس سینونمس آر گین، گیٹ۔ نمبر 3، گڈنس، اچھائی، ورچو، پائٹی، پاکیزگی، ہولینس۔ نمبر 5، انڈیویجول، انفرادی، اسپیسیفک، انڈیویجول، انفرادی، اسپیسیفک۔ نمبر 6، گائیڈنس، ہدایت، ڈائریکشن۔ سینونمس، ڈائریکشن۔ نمبر 7، پرفیکشن، تکمیل، اکمپلشمنٹ۔ پرفیکشن، تکمیل، accomplishment. Students, you can write with me on your notebooks. If you know the meanings, you can understand it well. Number 8, spiritual, rohani. Spiritual, rohani, divine. Number 9, practical example, amli misal, paragon. Practical example, amli misal, paragon. Equitable, munsifana. Equitable, munsifana, just. Number 11, dispute, tanaza, row. Dispute, tanaza, row. Number 12, tribal conflict, qabail, kashmikash, or you can say qabaili kashmikash. Qabaili kashmikash, war, ethnic strife. Tribal conflict, qabaili kashmikash, war, ethnic strife. 13, irrespective, irrespective, qat'i nazar, regardless, regardless. Number 14, creed. It means aqeeda, aqeeda, belief, کسی بھی چیز کو مان لینا، belief. Number 15, race, نسل، group. Race, نسل، group. Number 16, destitute, destitute, muflis, needy person, ضرورت مند. Revenge, بدلہ، retaliation. Revenge, بدلہ، retaliation. Number 18, foe, دشمن، enemy. Number 19,
Magnitude, kadokamat, importance, means how important it is. Intercede, سفارش کرنا. Arbitrate, intercede, کسی بات کی سفارش کرنا. Arbitrate. Ruined, تباہ ہونا, destroyed. Sermon, اعلان کرنا, خطبہ, address. Ancestors, آباء و اجداد, forefathers. Suits, مقدمات, cases. And in accordance with, کے مطابق, according to. In accordance with, according to. Commandment, حکم, teaching. Commandment, حکم, teaching. Decline, انکار کرنا, refuse. Upheld, سر بلند رکھنا, affirm. Upheld means سر بلند رکھنا, affirm. Companion, ساتھی, fellow. Companion, ساتھی, fellow. This is repeated. Messenger, پیغام رسا, courier. Reported, بیان کرنا اور بیان کیا, described. Proclaim, کسی بات کا باضابطہ اعلان کرنا, declare. Barrier, رکاوٹ, obstacle. Transcend, محاورہ, excel. Various, مختلف, different. Aspect, پہلو, facet. So students, these are the difficult words, translation in Urdu and synonyms. So I hope you enjoyed first lecture, and I hope that you are fully understand about this chapter. So inshallah in the next video we will do exercise. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.